نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیات مبارکہ ہیں۔ گزشتہ درس میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو ان کے بچپن اور جوانی کے زمانہ میں انعامات و احسانات ان میں سے دو کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ احسانات کا تذکرہ در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے تھا کہ جب انہوں نے اللہ سے چند ایک مطالبات اور سوالات کی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ان الفاظ میں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من آلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ تو اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ جو تم نے ہم سے مطالبات سوالات کیے ہیں ہم نے وہ پورے کر دیے، اور ہم نے اس سے پہلے بھی بغیر تیرے مانگے ہم نے تیری تربیت پرورش کا اپنی اس ذمہ داری کے لیے تمہیں ایک ہم نے مخصوص طریقے سے تیری بچپن سے حفاظت کی ہے، کہ بچپن میں بھی کیسے ہم نے تیری تربیت کا نظام وقت کے ایک حاکم ہوئی فرعون، وہ ظالم طاغوت کی جو معاشرے میں اس وقت ظلم اور بدامنی کی نشانی بنا ہوا ہے، اسی کے ہاں تیری پرورش کروا کر تجھ پر ان حکمرانوں کے مظالم واضح کر دی، اور پھر تجھے وہاں سے مصر سے نکلوایا اور نکالا مدین میں پہنچا کر ایک پیغمبر کی زیر نگرانی بکریاں چروائیں حضرت شعیب علیہ السلام کی نگرانی میں، اور اس کے نتیجے میں تمہاری تربیت ہوئی، اور جو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے صلاحیت و استعداد چاہیے ہوتی ہے تم نے وہ اپنے اندر پیدا کر لی۔ اس لیے قرآن نے گزشتہ آیات ان احسانات کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ذکر کیا ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر آیا تو موسیٰ اس قدر پر جو اللہ نے تمہارے لیے
طے کر رکھی تھی۔ جن کو اللہ نے دنیا میں کوئی کام سونپنا ہوتا ہے، ان سے کوئی کام لینا ہوتا ہے، تو قدرت اپنی ایک تدبیر اور اپنی ایک حکمت کے تحت اس کے لیے ان کی پرورش کرتی ہے، ان کو مختلف مراحل سے، مختلف مشکلات سے، پریشانیوں سے گزارتی ہے، مختلف حالات سے گزارتی ہے، تاکہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے قابل ہو سکے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ کس طرح ابھی آپ کی ولادت با سعادت نہیں ہوئی کہ والد کا سایہ سر سے اٹھا لیا گیا۔ یہ یتیمی کا زمانہ بھی، یہ بھی ایک تربیت کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے کہ والد ہی کو اپنی اولاد کی تربیت اور اس کی شفقت اس کو میسر ہوتی ہے، تعلیم دلواتا ہے اور اس کو بے شمار خوبیوں کے حوالے سے وہ کردار ادا کرتا ہے، لیکن باپ نہیں رہا۔ پھر دادا نے سرپرستی سنبھالی تو ابھی کم سینی میں ہی دادا کو بھی اپنے پاس بلا لیا گیا، ان کی سرپرستی بھی ختم ہو گئی۔ ماں کی محبت اور ممتا وہ بھی بچپن ہی میں سے چلی گئی۔ آپ کی یتیمی کی حالت میں، لاواسی کی حالت میں آپ کی پرورش پانا، یہ بھی در حقیقت اسی ایک اللہ کی تدبیر کا حصہ تھا۔ یا جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے کل بتایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی ذکر، اس لیے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کہ میں نے تجھے چن لیا ہے اپنے کام کے لیے، لنفسی اپنے لیے۔ ویسے تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کے لیے ہی ہے۔ یہاں جو موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ میں نے تجھے چن لیا ہے اپنے خاص کام کے لیے، نبوت کے منصب کے لیے، اپنی قوم، اپنی انسانیت کی آزادی کے لیے۔ لہذا اذهب انت، اب تم اور وَأَخُوكَ، اور تمہارا بھائی جس کی تم نے مدد اور سپورٹ اور اپنے کام میں شراکت کی درخواست کی تھی، اس کے ساتھ جاؤ۔ اذهب انت وَأَخُوكَ بِآيَاتِي، میری نشانیاں بھی لے کر جاؤ، میرے معجزات جو اللہ نے اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو دو اپنی قدرت کی نشانیاں عطا کی تھیں، عصا اور ید بیضا، ان کے ساتھ جاؤ دونوں۔ اب یہاں ہارون بھی پہنچ چکے تھے، ہارون کے دل میں پہلے ہی اللہ نے ڈال دیا کہ تم جاؤ موسیٰ کی تلاش میں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم ملنے کے بعد وہ بھی مصر کی طرف روانہ ہوئے، تو دونوں آپس میں اکٹھے ہوئے، تو اللہ کی طرف سے پھر حکم ملا دونوں کو کہ تم اور تمہارا بھائی دونوں جاؤ میری نشانی لے کر۔ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور میری ذکر و یاد میں سستی اور کمزوری نہ دکھلانا۔ وَلَا تَنِيَا، تنیا ونی، جس کا معنی ضعف اور کمزوری اور سستی ہے۔ یاد رکھو، جیسے کہ انسانی جسامت کو مضبوط، طاقتور اور قوت والا بنانے کے لیے مختلف معجونیں ہوتی ہیں، مختلف جواہرات ہوتی ہیں، مختلف کشتہ جات ہوتی ہیں۔ پہلے حکماء تو یہ بہت کثرت سے وقت کے حکمرانوں کو یہ طاقت والی چیزیں استعمال کرواتے تھے، کیونکہ انہوں نے جب تک دل میں پاور نہ ہو، جسم میں طاقت و توانائی اور قوت نہ ہو، کام کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے حکماء اکثر حکمرانوں کو بڑی یاقوتیاں اور بڑے معجون طاقتور قوت والی بنا کر کھلاتے تھے کہ انہوں نے پوری سلطنت کو سنبھالنا ہوتا تھا۔ لیکن اس سے جو سب سے زیادہ انسان کو پاور دیتی ہے، جو طاقت و قوت فراہم کرتی ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے زیادہ انسان میں طاقت و قوت پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں، کیونکہ پاور اور طاقت جسم کی یہ حکماء اور بلکہ میڈیکل سب تسلیم کرتے ہیں کہ وہ در حقیقت خون کی گردش سے، دل سے، اور خون کی گردش وہ دل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ دل جو ہے وہی خون کو پمپ کرتا ہے اور پورے جسم میں وہ روح پھیل جاتی ہے۔ تو دل ہی اللہ کے ذکر کا مرکز ہے۔ جتنا دل مضبوط ہوگا
اتنی انسان کے اندر پاور ہوگی. اور دل کی مضبوطی سب سے زیادہ وہ اللہ کے ذکر سے. اس لیے قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں میں اطمینان در حقیقت اللہ کے ذکر سے ہی پیدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک وقت کے ظالم طاغوت کے مقابلے میں بھیجا جا رہا ہے اور انہیں یہ تاکید کی جا رہی ہے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میری یاد میں کمزوری نہ دکھلانا، وگرنہ تم مجھ سے مقابلہ کیسے کر پاؤ؟ تمہارے اندر وہ طاقت و قوت پاور نہیں رہے گی، کمزوری پیدا ہو جائے گی، اس کا روب دبدبا تم پر غالب آ جائے گا. اس لیے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اللہ کی یاد سے غفلت کرنے والے کبھی بھی وہ سلطنت کو، حکومت کو اچھے انداز سے نہیں چلا سکتے، ظالم کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے قرآن میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضور کی جماعت یعنی مسلمان جماعت کو بھی اس کا حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کو یاد کرتے رہو تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر وہ طاقت و قوت پیدا ہو اور دنیا میں تم عدل و انصاف قائم کر سکو. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جن افراد و اشخاص کو اللہ نے دنیا میں اپنا نظام عدل قائم کرنے کے لیے منتخب کر لیا ہوتا ہے نا، ان کی خاص طریقے سے اللہ نشو و نما اور تربیت کرواتے ہیں اور پھر ان کی نسبت کرتے ہیں اپنی طرف کہ یہ فرد تو میں نے اپنے لیے بنایا ہے، یعنی اپنے کام کے لیے بنایا ہے. دنیا میں جنہوں نے بڑی بڑی سلطنتیں حکومتیں قائم کی ہیں، آپ ان کی تاریخ بھی دیکھیں گے کہ ان کو بھی قدرت نے خاص طریقے سے تیار کیا. ان کے اندر مشکل حالات پیش آئے، ان کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہوئی ہیں، وہ ان کے اندر وہ قوت اور طاقت آئی ہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ان سے کام لیا. تو دنیا میں وہ انبیاء، وہ ان کے جانشین علماء ربانی جن سے اللہ کوئی کام لینا چاہتا ہے تو ان کو ایک خاص طریقے سے تیار کرتا ہے. اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے خاص اپنے کام کے لیے تمہیں چن لیا ہے، لہذا جاؤ تم دونوں اور اللہ کے ذکر میں کوتاہی نہ کرو. اذهبا الى فرعون انه طغى، دونوں بھائی اب اکٹھے ہو چکے ہیں اس لیے دونوں کو اللہ نے مخاطب کرتے فرمایا جاؤ دونوں فرعون کی طرف، انه طغى، بے شک وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. اللہ دنیا میں اپنے بندوں پر ظلم زیادہ دیر برداشت نہیں کرتا، دیکھتا تو ہے لیکن سمجھنے کا، سنبھلنے کا، ظلم سے باز آنے کا موقع بھی دیتا ہے ظالموں کو بھی. لیکن جب ان کا ظلم حد سے بڑھ جائے، جس کو طاغوتیت کہا جاتا ہے، طغا، حد سے بڑھ گیا جی، تو پھر اللہ ان کو سزا دینے سے پہلے تنبیہ کرتا ہے. تو اب جاؤ اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، لہذا اب اس کو سزا ملنی ہے اگر باز نہ آیا تو، لیکن جا کر بات نرمی سے کرنا، حوصلے سے کرنا، تحمل اور بردباری سے. ظالم اور طاغوت کو بھی ایک داعی کا کام جو ہے بات بڑے تحمل سے کرنی چاہیے اس کو. یہ در حقیقت ایک بنیادی اصول ہے جو قرآن نے یہاں بیان کی ہے ایک داعی کے لیے، مبلغ کے لیے. یہ اس کے پاس خاص وصف ہونا چاہیے، اس کے بغیر اس کی دعوت کامیاب نہیں ہو سکتی. اللہ نے ارشاد فرمایا دونوں سے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں اس سے بات کرو گے نرمی کے ساتھ. قَوْلًا لَيِّنًا، تمہاری بات میں، تمہارے انداز میں تحمل، بردباری، شیرینی، نرمی ہونی چاہیے. سخت لہجہ اس کے ظلم کو دیکھ کر تم جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو جاؤ، بڑا یہ تو طاغوت ہے، سرکش ہے، ظالم ہے. ہمارے مبلغین میں سے بعض ہیں وہ بڑے گفتگو بھی کرتے ہیں تو بڑے ایسے کافر پتہ فتویٰ ایسے زور سے لگاتے ہیں اور ایسے ہیں جب آپ دشمن کو اس طرح شدت کے ساتھ اس سے گفتگو اور بات چیت کریں گے تو بات سنے گا تمہاری؟ وہ تو نہیں سنے گا.
بات جب سنانی ہوتی ہے، شدت کا مظاہرہ تو میدان جنگ میں کرنا ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں بھی پہلے اور ابتدا میں جو دعوت دی جاتی ہے وہ بڑے تحمل، بردباری سے، نرمی سے اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ لیکن جب نہیں سمجھتے تو پھر مقابلے کے وقت شدت کا اظہار ہوتا ہے۔ عام حالات میں مناظرانہ گفتگو نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا یہاں المیہ ہمارے معاشرے میں، اور یہ بھی یاد رکھو یہ انگریز کے آنے کے بعد ہوا ہے۔ جب انگریز نہیں آیا تھا اس خطے میں مسلمان آپس میں غیر مسلموں کے ساتھ رہتے تھے، اور یاد رکھیں یہاں ایک نہیں سینکڑوں مذاہب تھے، سو مذاہب اس خطے میں رہے ہیں، لیکن کبھی مسلمانوں نے آپس میں مذہب کی بنیاد پر یا کسی وجہ سے اس طرح کے کوئی جھگڑے کھڑے نہیں کیے۔ ایک دوسرے کے احترام، ایک دوسرے کے مذہب کا بھی احترام تھا، اور یہی احترام اور عزت تھی جس کے نتیجے میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ یہ اتنی جو کثیر تعداد مسلمانوں کی یہاں اس خطے میں پھیلی ہے، تو یہ باہر سے تو سارے نہیں آئے تھے، یہیں کے تھے، یہاں کی قومیں تھیں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ کب؟ جب آپ کے سچے داعین، مبلغین، اولیاء اللہ، صوفیاء کرام نے محبت سے ان لوگوں کو قریب کیا، ان کو دعوت دی، انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور حکمرانوں نے بھی یہاں کوئی امتیاز نہیں رکھا کہ بھئی مسلمان ہے تو اس کے لیے الگ قانون ہے اور غیر مسلم ہے تو اس کے لیے الگ قانون ہے۔ سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، معاشی، معاشرتی، عدل کے قوانین سب کے لیے ایک ساتھ ہیں۔ خالص ہندوستان، افغانستان کا جو صوبہ، یہ بھی اس متحدہ بر عظیم پاک و ہند کا جو ایک صوبہ تھا افغانستان، اس کا جو گورنر تھا اورنگزیب عالمگیر کے دور میں وہ ایک ہندو تھا، ان کی طرف سے ایک ہندو کو گورنر بنایا گیا تھا۔ اس کے اندر صلاحیت تھی سیاسی نظم و نسق قائم کرنے کی، تو اس لیے یہ نہیں فرق رکھا گیا کہ یہ ہندو ہے تو لہٰذا اس کو تو کوئی ذمہ داری سیاسی دی نہیں جا سکتی۔ تمام عہدے صلاحیت و استعداد و لیاقت کی بنیاد پر قوموں میں تقسیم تھے۔ اب حالانکہ اورنگزیب عالمگیر کو کٹر مذہبی سمجھا جاتا ہے، وہ سخت قسم کا مذہبی اور دیندار آدمی تھا، لیکن اس نے بھی کوئی یہ امتیاز نہیں رکھا۔ آج یہ جو نفرتوں کے بیج بو دیے گئے، دوسروں سے آپ بات کرتے ہیں تو بات کرتے وقت ہائپر ہو جانا ہے، اس سے بات چیت ہی نہیں ہے، تحمل سے، بردباری سے کرنی، اور پھر بات کرنی ہے مناظرانہ انداز میں اس طرح کی گالم گلوچ کے بوچھاڑ کر دینی ہے، تو اس سے کون تمہاری بات سنے گا؟ کیا اس سے مخالف جو ہے وہ تمہاری بات سننے کی طرف متوجہ ہوگا؟ قطعاً نہیں۔ اور یہاں ہم اگر ہندوؤں کو دعوت دینا چاہتے ہیں، ان کی نفرتیں پالی ہوں، دشمنیاں پال رکھی ہوں، ہم نے دیواریں نفرت کی کھڑی کر رکھی ہوں، تو وہ آپ کی دعوت سنے گے، آپ کا پیغام سنے گے۔ اور یہ سب نفرت یہاں پیدا کی انگریز نے۔ انگریز کے آنے سے پہلے آپ تاریخ پڑھ لیں، مدارس، سکول، کالجز، یونیورسٹیاں اکٹھی تھیں، ایک ہی جگہ پر تعلیم دی جاتی تھی، اور کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ ہندو تھے وہ بھی قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے، چاہے اس کو قبول اور ایمان نہیں ان پر تھا، لیکن جو تعلیم دی جاتی تھی عربیت کی، وہ عربی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ بلکہ بہت سارے اساتذہ ہندو ایسے تھے جو عربی گرامر پڑھاتے تھے، اور مسلمان بھی پڑھتے تھے، دوسرے بھی پڑھتے تھے۔ نہ تعلیم میں کوئی امتیاز اور فرق رکھا جاتا تھا، اور نہ اسی طرح دوسرے معاملات میں کوئی فرق تھا۔ عبادات اپنی اپنی ہر ایک آزادی سے کرتا تھا۔ لیکن انگریز نے آ کر یہاں اپنے مفاد پرست لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ مسلمان تو کیونکہ ہمیشہ سے جب اس کی اخلاقی تعلیم و تربیت صحیح ہوتی ہے تو وہ کسی کے لیے اعلی کار اتنا نہیں بنتا۔ ہندو بنیوں کو انہوں نے خاص طور پر اپنے ساتھ ملایا انگریزوں نے، اور ان کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد کا ذریعہ بنا کر نفرتیں پیدا کی۔ یہ نفرتیں پیدا کرنے والے کی طرف ہماری آج توجہ نہیں۔ آج اب دنیا تعریفیں کرتی ہے، انگریز ہم سے بڑے اچھے تھے، انگریز اس
خطے میں رہتے تو وہی بڑا اچھا تھا، انہوں نے تو اس خطے کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے آنے سے پہلے اس خطے کی خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ اورنگزیب عالمگیر جب وہ حکمران بنا تو اس نے آگرہ اور دہلی کے خزانے ان کا حساب و کتاب کرنے کے لیے کمیشن مقرر کیا۔ اس کمیشن نے 6 مہینے لگائے چاندی کے سکے تولنے کے لیے، لیکن جہاں وہ خزانہ موجود تھا بیت المال میں، اس کا ایک کونا 6 مہینے لگانے کے باوجود وہ وزن نہیں کر سکے، صرف چاندی کے سکوں کا۔ اور اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر کو دکن کی مہم پر جانا تھا، اس نے یہ وزن کروانے کا سلسلہ بند کروا دیا۔ باقی جو ہیرے جواہرات سونا وغیرہ تھا وہ تو وزن ابھی ان کا شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ اتنی زیادہ دولت اس خطے میں موجود تھی۔ اس کو گولڈن سپیرو ایسے ہی تھوڑا کہا جاتا تھا، بلکہ 1738 کے قریب یہاں ایک انگریز خود بیان دیتا ہے کہ جب ہم یہاں آئے تو سنیاروں کی دکانوں پر سونے کے ڈھیر ایسے لگے ہوئے ہوتے تھے جیسے کہ سبز منڈی میں یا غلہ منڈی میں غلے اور اناج کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ اس قدر خوشحال ملک تھا، لیکن پھر یہ ہوا کہ اس خطے کو ایسا لوٹا گیا کہ پوری دنیا میں جنگوں سے 1000 سال میں انسان اتنے نہیں مرے جتنے اس خطے کے اندر بھوک اور قحط سے انسان مرے۔ اور وہ قحط خدائی نہیں تھے، بارشیں ہمیشہ سے اس خطے میں ہوتی رہی ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ یہاں بارشوں کا سلسلہ بند ہوا۔ وہ قحط یہاں سے جو کچھ تھا لوٹ کر لے گئے۔ جو پہلے کسان سے 4% ٹیکس لیا جاتا تھا، انگریزوں نے وہ 75% ٹیکس بڑھا کر عائد کر دیا۔ 75% انگریز لے جاتا ہے، اب وہ 25% سے اسی نے خرچہ کسان نے نکالنا ہے، اسے اپنی ضروریات پوری کرنی۔ کتنے لوگ تھے جو بیچارے ایک وقت کا پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھاتے تھے۔ یہ ظلم کی داستانیں ہیں جو آج ہم تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، جو انگریز نے یہاں اس خطے میں روا رکھی، اور یہاں سب کچھ لوٹ کر اپنے ملکوں کو ترقی دے دی۔ ہم کہتے ہیں وہ بڑی ترقی یافتہ ہے، ان کی لوٹ مار کو ہم سمجھتے ہی نہیں۔ تو اصل جو پیچھے سرکش اور طاغوت طاقتور قوتیں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو چھپا لیتی ہیں، پیچھے کر لیتی ہیں، اور عام سادہ آدمی یا اس کے جو پٹھو ہوتے ہیں یا ان طاغوت اور سرکشوں کے جو آگے اعلی کار ہوتے ہیں، یہ ہماری حکومتیں تو ان کی اعلی کار ہیں۔ یہاں کی حکومتیں یہ در حقیقت انہی طاغوتوں کی آج بھی اعلی کاری کا کردار ادا کرتی ہیں۔ یہاں سے جو کچھ پہلے تو وہ براہ راست لوٹ کر جاتے تھے، اب وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے وہی دولت لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ عجیب طریقہ کار بنا رکھا ہے، پہلے قرضے دیں گے اور وہ قرضے بھی ڈبل سے کئی گنا زیادہ کر کے سود کی صورت میں واپس لے لیں گے۔ اس کے علاوہ ہم پر حکمران ایسے مسلط کریں گے کمزور ممالک پر کہ وہ وہاں سے جتنی دولت ہے لوٹ کر رکھوائیں گے ان کے پاس، وہ تو ان کے استعمال میں آئے گی، دولت ان کے پاس جائے گی۔ آپ کے سارے حکمران جو ہیں ان کی دولتیں کہاں پڑیں گی؟ ان کے استعمال میں آ رہی ہیں، ان کے بینکوں میں پڑیں گی۔ تو یہ طاغوت جو ہوتا ہے، سرکش ظالم قوتیں جو ہوتی ہیں، ان کا پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون سے کہا ہے کہ فرعون سرکش ظالم طاغوت کے پاس جاؤ، لیکن اس کو سمجھانے کا انداز تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ حوصلہ مند ہونا چاہیے۔ اس سے بات نرمی سے کرو، حوصلے سے کرنا ہے، تحمل سے کرنا ہے۔ شاید تمہیں اس بات کی تاکہ امید ہو کہ شاید اس طریقے سے یہ سمجھ جائے، لعلہ یتذکر او یخشی، یا اس میں کچھ اللہ کا ڈر لگا ہے۔ لعلہ کا تعلق اللہ سے نہیں ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ شاید اس طریقے سے وہ سمجھ جائے یا ڈر جائے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس نے سمجھنا نہیں ہے۔
یہ لعلہ کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہے کہ داعی جب آسان اور نرمی سے بات کرے گا تو اس کو امید ہوتی ہے کہ بات سن تو رہا ہے نا. جب آپ پہلے ہی ہیپر ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے پر بات بن جائے گی، تو پھر کہاں اس نے سوچنا سمجھنا ہے، یا اس کے اندر بات کا اثر کہاں سے ہوگا. تو تم اس طریقے سے بات کرو تاکہ تمہیں بھی اس بات کی امید ہو کہ شاید یہ بات سمجھ جائے گا اور اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ایک اللہ سے ایک اور عرض کی، درخواست کی، اے ہمارے پروردگار ربنا اننا نخاف، ہمیں ڈر ہے کہ یفرط علینا، وہ ہم پر ظلم نہ کرے، ان یفرط علینا، ہماری طرف دست درازی زیادتی کا ہاتھ نہ بڑھائے، او ان یطغى، یا وہ سرکشی کرے ہمارے خلاف، ہمیں نقصان نہ پہنچائے. قال لا تخافا، اللہ نے ارشاد فرمایا ڈرو نہیں، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. فاتیا، تم جاؤ اس کے پاس اور اس سے جا کر بات کرو اور یہ بتاؤ انا رسولا ربک، ہم تیرے رب کے رسول ہیں، لہذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج کر آزادی دے دے، ولا تعذبہم، ان کو سزا نہ دے، ان پر ظلم نہ کر. قد جئناک بآیۃ من ربک، اور تیرے رب کی نشانی لے کر میں آیا ہوں تم تیرے پاس، اور والسلام علی من اتبع الہدی، جو بھی ہدایت کی پیروی کرتا ہے اس کے لیے سلامتی ہو، اس کے لیے امن ہو. اب یہاں اس آیت مبارکہ میں پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کی ظلم و زیادتی کا ڈر اور خوف کا ذکر اور اظہار کیا. ایک بات یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس فرعون کے گھر میں پرورش پائی تھی وہ مر چکا تھا، یہ اس کی جگہ پہ اس کا نائب دوسرا فرعون تھا. براہ راست یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والا فرعون نہیں ہے، بلکہ ان کا سمجھو کہ یہ بھائی ہے. جیسے کہ فرعون نے اپنا بیٹا موسیٰ علیہ السلام کو بنا رکھا تھا، یہ فرعون کا دوسرا بیٹا تھا، دوسری کسی اولاد بیوی سے بیٹا تھا، تو یہ اس کا حکمران، اس وقت حکمران بنا اس کے مرنے کے بعد. اس کے خاندان کا فرد تھا یا وہ اس کا براہ راست بیٹا تھا. تو اس فرعون کا جو طریقہ تھا پہلے فرعون سے زیادہ ظلم و زیادتی والا تھا، بڑا سرکش تھا. پہلا پھر بھی کچھ نرم مزاج تھا، یہ اس کی بنسبت اور زیادہ ظالم تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہم ڈرتے ہیں، دو آدمی ہیں، اس کے پاس ایک پوری طاقت و قوت ہے، حکومت ہے، تو ہمارے خلاف کوئی ظلم و زیادتی کا اظہار نہ کرے، ہم پر وہ کسی قسم کی زیادتی نہ کرے. تو اللہ نے فرمایا کہ ڈریے نہیں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے. اب یہ بات بائبل میں بھی بیان کی ہے. قرآن اور پہلی کتابوں کے انداز میں بڑا فرق ہے. پہلی کتابوں کو جب پڑھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان انبیاء کی اہمیت یا عظمت پیدا ہونے کی بجائے کئی مرتبہ تو دوری سی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، دل میں ان کا احترام نہیں رہتا. لیکن قرآن مقدس کو پڑھیے تو ان انبیاء علیہ السلام کی اہمیت و عظمت اور بڑھ جاتی ہے، اور دل کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کے تو پیچھے ہمیں چلنا چاہیے، یہ تو ہمارے لیے لیڈر اور مثال کی حیثیت کرتے ہیں. مثلا یہی واقعہ بائبل کے کتاب الخروج کے 4 باب میں ذکر کیا گیا. وہاں اس انداز میں اس کو ذکر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس کو جا کر سمجھاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو نہیں جا سکتا، مجھے تو ڈر ہے کہ وہ میرے اوپر ظلم و زیادتی کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں جا سکتا، وہ بڑا ظالم آدمی ہے، وہ تو مجھے نقصان پہنچائے گا. تو پھر اللہ غضبناک ہوا اور غضبناک ہو کر موسیٰ علیہ السلام کو سخت تنبیہ کی کہ جاؤ ورنہ میں تجھے سزا دوں گا. وہاں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے بائبل کو پڑھ کر کہ موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے انکار ہی کر دیا تھا. اللہ نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر فرعون کو سمجھاؤ.
جبکہ قرآن جس انداز اس کو بیان کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، وہ تیار ہی جانے کے لیے، لیکن اپنی خدشی کا اظہار کیا کہ یا اللہ ہم تیار ہیں۔ اور جانے کی تیاری جو ہے اس کی دلیل اس سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ شریک کر دیں، میری زبان کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہے، لیکن ایک خدشے کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا گھبرائیے نہیں، اننی معکما، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ غصے کا اظہار اللہ نے نہیں کیا بلکہ اپنی مدد اور نصرت ان کے ساتھ اس کا اعلان کیا کہ میری نصرت اور مدد تمہارے ساتھ ہے، جاؤ تم ہی غالب رہو گے۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا، اب یہ دونوں اللہ نے فرمایا جا اس کے پاس جا کر بات کیا کرنا ہے، کیا مطالبہ کرنا ہے، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ اب فرعون کے پاس جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، مطالبہ کیا ہے؟ ایک ہی، اپنی قوم کی آزادی کا۔ یہ نہیں کہا کہ جا کر اسے کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھانے کا بھی نہیں حکم دیا، کہو فَأْتِيَاهُ فَقُولَا، کہو اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، پہلے تو اپنا تعارف کرواؤ کہ ہم کون ہیں، ہم تیرے رب کے نمائندہ اور رسول ہیں۔ ربک یہ فرمایا۔ مصری جو تھے وہ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، اور جو وقت کا حاکم ہوتا تھا اس نے در حقیقت مصریوں کی اسی عقیدے کو ہی ذریعہ بنا کر اپنی سلطنت اور حکومت یوں قائم کر لی تھی کہ وہ اپنے آپ کو سورج کا اوتار کہتا تھا، نمائندہ کہتا تھا کہ میں گویا کہ سورج جو تمہارا دیوتا اور خدا ہے دنیا میں اس کا میں نمائندہ ہوں، تو میں تمہارا خدا ہوں، جب میں اس کا نمائندہ ہوں تو تم میری بات مانو گے، میری اطاعت کرو گے، مجھے سجدہ کرو گے، مجھے ہی اپنا خدا مانو گے۔ اسی وجہ سے اس وقت کا جو فرعون تھا وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا راہ کرتا تھا کہ میں سب سے بڑا اوتار ہوں، اس لیے وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں، کیونکہ وہ خدا جو ہے اس کا نمائندہ میں ہی ہوں، سب سے بڑا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جا کر بتاؤ نہیں تمہارا رب بھی ہے، تم رب بنے، سب سے بڑے رب بنے پھرتے ہو، تمہارا رب بھی ہے اور ہم اسی رب کے کیا ہیں؟ نمائندے ہیں۔ رب اعلیٰ تو اللہ ہے، سب سے بڑا رب، یا اگر بالفرض رب ہے ہی حقیقتاً وہی، لیکن اگر تم جو بڑی خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو اس نے تمہیں کچھ طاقت و قوت دے رکھی ہے تو یاد رکھو تم سے بڑی طاقت و قوت والا تو اللہ ہے، اس کے ہم نمائندے ہیں۔ انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے رسول ہیں، اور ہمارا مطالبہ کیا؟ آگے مطالبہ کو پیش کیا، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، ان کو آزاد کرو۔ تو دیکھو سب سے پہلے جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ اپنی قوم کی آزادی ہوتی ہے۔ جب تک قوم آزاد نہ ہونا اس وقت تک اس کے کلمے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ کلمہ بھی وہ پڑھتی ہے اوپر دل سے پڑھتی ہے یا حکمران کا کلمہ پڑھتی ہے، یہ جو ظالم طاغوت ہوتا ہے نا، کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون کو، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے، ہم تیرے ہی قانون مانیں گے، تیری ہی اطاعت کریں گے۔ انسان کلمہ تو اللہ کا پڑھے لیکن قانون کسی ظالم کا مانے تو اس نے اللہ کو مانا ہے؟ وہ اللہ کو ماننا نہیں ہوتا، وہ تو منافقت ہوتی ہے کہ معبود تو تم کسی کو مان رہے ہو اور قانون کسی کا تسلیم کر رہے ہو، عملاً زندگی کسی کے قانون کے تحت گزار رہے ہو۔ یہی آج ہمارے پاکستانیوں کا بھی حال ہے، یا یہاں جب انگریز غالب آیا تو اس کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ اطاعت اپنی کرواتا تھا، وہ کہتا ہے یہ مخلوق خدا کی ہے لیکن ملک جو ہے بادشاہ کا ہے، اور قانون کس کا چلے گا، حکم کس کا چلے گا، کوپنی بہادر کا چلے گا، یہ اس کا نعرہ تھا، قانون ہمارا چلنا چاہیے۔ یہی تو سب سے بڑا شرک تھا کہ وہ کہتا تھا ہمارا قانون، بالادستی ہماری ہونی چاہیے۔ مسلمان صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اسی کے قانون کو تسلیم کرتا ہے، اسی کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، اسی کے قانون پر عمل پیرا ہوتا ہے۔
اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو پہلے اس کے ظلم سے چھٹکارا دلانے کی بات کی کہ جب وہ آزاد ہوگی تو تب ہی اللہ کی صحیح معنوں میں وہ کیا کر سکے گی، عبادت اور بندگی۔ معبود تو تبھی اللہ بنے گا نا کہ اس کی بندگی کی جائے۔ بندگی تو تم کسی کی کر رہے ہو، زبان سے کہہ رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے کہا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کو سزا نہ دو۔ بنی اسرائیل پر زیادتیاں کرتا تھا فرعون، زبردستی ان کو کام میں لگا لینا، مزدوری نہ دینا، ان کے بچوں کو قتل کر دینا، پتنی نامعلوم کیا کیا سزائیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، یا کچھ کا ذکر کیا ہے، کچھ کا تاریخ میں موجود ہے۔ اور وَلَا تُعْذِبْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ، ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے سلامتی ہے، امن ہے، کامیابی ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ، بے شک ہماری طرف یہ بات وحی کی گئی ہے کہ جس نے جھٹلایا اللہ کے اس پیغام کو، منہ پھیرا، اس کے لیے یقیناً عذاب ہے۔ یہاں دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مکمل ہوئی۔ اب یہ جب